بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ، کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے، اور ان کی نیت تو نقصان پہنچانے کی تھی، لیکن پھر کیسے ان کا قبول اسلام ہوا، یہ سن کر آپ بھی جھوم اٹھیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ سارے صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام قبول کر چکے، اسلام لا چکے، اور 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب بن گیا تھا اور بہت بڑا ذریعہ بھی بنا۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، تو نے ہمیں ایک شیر دے دیا ہے، یعنی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک شیر اور عطا کر دے۔ اب تیری مرضی، تو چاہے تو عمر بن خطاب دے دے یا پھر عمرو بن حشام دے دے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں انہیں ایک صاحب ملے اور کہا کہ اے عمر، تیور کوئی اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے سب، آخر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے، چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ تو وہ صاحب مسکرا کر بولے، اے عمر، پہلے گھر کی خبر تو لو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ تمہاری بہن فاطمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لے آئی ہے، یعنی اسلام قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت عمر یہ بات سنتے ہیں تو وہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی بہن کے گھر کے قریب آپ پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، وہ دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو اہل خانہ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ غرضدار آواز تھی جناب عمر کی، دروازہ کھولو جلدی سے۔ تبھی انہوں نے جو انہیں قرآن پڑھا رہے تھے معلم کو چھپا دیا، اور بہن گئی حضرت عمر کی، انہوں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ تو حضرت عمر نے جاتے سے ہی کہا، تم صحابی ہو گئے ہو، تم نے ہمارا باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے بتوں کی وفا ترک کر دی۔ اور انہوں نے پھر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، اور یہ ہے کہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ تبھی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی، اے عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو، میں بھی خطاب کی ہی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر تم کو کرنا ہے کرو، لیکن پھر بھی میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی، اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر اس وقت سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی ہیں اس کے اندر۔ تبھی حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم جو پڑھ سکتے ہو وہ مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ ادھر حضرت عمر فاروق اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، ادھر ہمارا رب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو دھو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں وہ معلم جو چھپ گئے تھے وہ بھی قرآن لے کر باہر آ جاتے ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
حضرت عمر بیتاب ہو گئے، کہنے لگے کہ عمر کی عمر برباد ہو گئی، مجھے لے چلو کوئی حضور کی چوکھٹ پر، تلوار حمائل کی ہوئی ہے، ان کے بہنوئی ان کے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ تو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت گلے میں کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ کر کہا عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ اور یہی وقت تھا حضرت عمر کے اسلام لانے کا۔ لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چلتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں ہیں۔ اور یہ ملقوتی قافلہ صحن حرم میں آ کر اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں وہ لوگ تو کوئی اور خبر سننے کے لیے بے چین تھے کہ عمر تو بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہوگا۔ جیسے ہی لوگ دروازہ کھولتے ہیں تو پوچھتے ہیں آؤ عمر کدھر آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، میں بھی اسلام لے آیا ہوں، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ شان ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جن کا رخ دیکھ کر، جن کا کلام سن کر ہی حضرت عمر جیسے دلیر بہادر صحابی ایمان لے آتے ہیں۔ یہ شان ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حضرت عمر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو، میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے، عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عمر فاروق اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ واقعی حضرت عمر فاروق کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں، تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی، اور ہمیں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔